ڈیسنٹ فیکٹس کے پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کس گناہ کے کرنے سے کون سی مصیبت آتی ہے اور کون سی نیکیاں کرنے سے انسان کی ہر حاجت پوری ہو سکتی ہے؟ اور اگر آپ بھی پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں اور دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہر وظیفہ آزما چکے ہیں لیکن پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج کی ویڈیو پھر آپ ہی کے لیے ہے۔ آج کی سیر نظر ویڈیو میں آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی وجہ بتانے جا رہا ہوں۔ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اپنی پریشانیوں کی اصل وجہ سمجھ جائیں گے۔ تو ویڈیو کو کہیں بھی سکپ مت کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کے اصل حصے کی جانب۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والوں کو اس وقت تک نفع دیتا رہے گا اور ان سے عذاب اور بلا کو رفع کرتا رہے گا جب تک اس کے حق سے لاپرواہی نہ کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ اس کے حق سے لاپرواہی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس کے حق کی لاپرواہی یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانیاں کھلے طور پر ہونے لگے اور ان سے روکا نہ جائے اور انہیں بند نہ کیا جائے۔ ایک اور روایت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی وقت ان کے دل سے نکل جائے گی، اور جب امر بالمعروف یعنی کہ نیکیوں کی راہ بتلانا اور نہیں عن المنکر برائیوں سے روکنا چھوڑ دے گی تو وہی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے تو اللہ کی نظر سے بھی گر جائے گی۔ یہ وہی وقت ہے کہ جس کی مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ لا الہ الا اللہ کی بہت سی تسبیحاں پڑھی جاتی ہیں مگر لا الہ الا اللہ نفع نہیں دیتا، کیونکہ خدا کی نافرمانیاں کھلا مکھلا ہو رہی ہیں اور انہیں بند کرنا تو درکنار، انہیں برا ہی نہیں سمجھا جاتا، اور فریضہ تبلیغ چھوڑ دینے کی وجہ سے وحی کی برکات سے ہم محروم ہو چکے ہیں۔ وحی یعنی خدا کا کلام قرآن حکیم سینوں میں تو موجود ہے، دکانوں میں بھی رکھا ہے، الماریوں میں بھی محفوظ ہے، لیکن اس کی برکت، تقوی اور پرہیزگاری سے عام مسلمان اس لیے محروم ہیں کہ اس کے احکام کی تبلیغ کرنا چھوڑ چکے ہیں۔ گالیاں بکنے کی بہت کثرت ہو گئی ہے اور اللہ کی نظر سے گر کر ذلت اور مصیبت کے گڑھوں میں جا چکے ہیں۔ دعائیں کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی، مصیبتوں سے پریشانیوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں مگر نہیں چھوٹ رہی۔ اپنے مقاصد اور خواہشوں میں بھلا ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ ضروری ہے اور پھر ضروری ہے کہ نیکیوں کا حکم کرتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ جلد ہی تم سب پر خدا عذاب بھیجے گا، پھر اس وقت خدا سے تم بے شک دعا بھی کرو گے لیکن وہ قبول نہیں کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کسی قوم میں اگر ایک شخص بھی گناہ کرنے والا ہو اور وہ اسے روکنے پر قدرت رکھتے ہوئے بھی نہ روکیں تو خدا ان پر مرنے سے پہلے ضرور اپنا عذاب بھیجے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ انسانوں کے اعمال راحت و چین، مصیبت و عذاب کے بیج ہیں۔ اچھے اعمال سے نعمتوں اور عیش و آرام کے پودے نکلتے ہیں اور برے اعمال سے آفات اور مصیبتوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ ان حدیثوں سے صراحتاً معلوم ہو رہا ہے کہ فریضہ تبلیغ چھوڑنے سے عام عذاب آتا ہے، بارگاہ خداوندی سے دعا رد کر دی جاتی ہے، وحی کی برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ ایک دوسرے کو گالی دینا اللہ کی نظر سے گر جانے کا سبب بنتا ہے۔ ان ارشادات کے علاوہ اور بھی بے شمار حدیثوں میں خاص خاص اعمال کے ساتھ خاص خاص نتیجوں کا ذکر ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بالکل مختصراً گناہ کرنے کی وجہ سے ہونے والے نقصان بتانے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، زنا، فحش اور بدکاری قید، ذلت اور تنگ دستی کا سبب بنتا ہے۔ زنا سے موت کی کثرت ہو جاتی ہے، بے حیائی کے کاموں میں پڑنے سے طاعون اور ایسے مرض ظاہر ہوتے ہیں جو باپ داداؤں نے بھی کبھی نہ سنے ہوں۔ اس کو تو ہم آج کل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جن کا نام و نشان بھی ہمارے آباء و اجداد نے نہیں سنا تھا۔ نمبر 2 ہے کہ جس قوم میں رشوت کا لین دین ہو یا خیانت کرتی ہو، ان کے دلوں پر رعب چھا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہ دیں، ان سے بارش کو روک لیا جاتا ہے۔
جیسا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے تو بارش نہیں ہوتی، اور جب فصلیں پک چکی ہوتی ہیں، تیار ہو چکی ہوتی ہیں، تو بارشوں پہ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ نمبر 4 پہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے سے رزق بند کر دیا جاتا ہے۔ قحط سخت محنت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ظالم بادشاہ مسلط ہوتے ہیں، اور فیصلوں میں ظلم کرنے کی وجہ سے قتل کی کثرت ہو جاتی ہے۔ بدعہدی کرنے سے سر پر دشمن مسلط کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 5 ہے قطع رحمی۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے کی وجہ سے خدا کی رحمت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور والدین کو ستانے سے دنیا میں مرنے سے پہلے ہی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ نمبر 6 پہ ہے کہ حرام کھانے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اکثر دوست یہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری تو کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، ہم دعائیں مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں لیکن ہماری رب سن نہیں رہا۔ تو وہ اپنے مال پر نظر کریں، اگر حرام کما رہے ہیں تو فوراً سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں اور آج سے ہی حلال کمانے کی نیت کریں۔ نمبر 7 ہے ظلم اور جھوٹی قسم مال کو ضائع، عورتوں کو بانجھ اور آبادیوں کو خالی کر دیتی ہے۔ بات بات پر قسم کھانے والوں کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 8 ہے کہ نماز کی صفیں درست نہ کرنے سے دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے۔ اور نمبر 9 ہے ناشکری سے نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور جب شکر ادا نہیں کرو گے یعنی کہ ناشکری کرو گے تو وہ نعمت واپس لے لوں گا، اور یہ فرمایا اس پر بس نہیں کروں گا بلکہ شکر نہ کرنے کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے عذاب بھی دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ جس مال میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اور ادا نہ کی گئی تو وہ زکوٰۃ کا حصہ اس مال کو ہلاک کر دے گا۔ جو صاحب نصاب ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھے گناہ اور ان کے وبال۔ اس کے برعکس نیکیوں کے صلے میں دنیا میں راحت اور چین کی زندگی نصیب ہوتی ہے، ذلت و مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور خاص خاص اعمال کے خاص خاص نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ مثلا نمبر 1 پہ ہے کہ صبح سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور رات کو سورہ واقعہ پڑھنے سے کبھی فاقہ نہیں آتا۔ نمبر 2 ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد ملتی ہے۔ نمبر 3 ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو چین نصیب ہوتا ہے، اور ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والی نہیں ہے۔ نمبر 4 ہے اول و آخر درود شریف پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ نمبر 5 ہے سخاوت سے مال بڑھتا ہے، اور صدقے سے خدا کا غصہ بجھ جاتا ہے، اور مرتے وقت گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ نمبر 6 ہے تقوی اور استغفار سے ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے انسان کا وہم و خیال بھی نہیں ہوتا۔ جن دوستوں کو رزق کی تنگی کا مسئلہ ہے وہ آج سے ہی استغفار کرنا شروع کر دے۔ نمبر 7 ہے شکر کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ نمبر 8 جو مسلمانوں کی حاجت پوری کرے خدا اس کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 9 پہ وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے متعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کا مفہوم ہے 99 مرضوں کی دوا ہے، جس میں سے سب سے کم درجہ غم کا ہے، اور وہ وظیفہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے پڑھنے والا غنی ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا اگر قید میں ہے روزانہ 500 دفعہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو قید سے رہائی دے دے گا۔ نمبر 10 پہ ہے دعا آئی ہوئی مصیبت کے لیے نفع دیتی ہے، اور جو مصیبت ابھی نہ آئی ہو اس کو روک لیتی ہے۔ تو جتنا ہو سکے اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں، کیونکہ دعائیں اس دنیا میں نہ صحیح لیکن اس دنیا میں تو ضرور فائدہ پہنچائیں گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انسان روز محشر یہ خواہش کرے گا، یہ حسرت کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، جب وہ اس کا صلہ دیکھ لے گا۔ ان چند مثالوں سے معلوم ہوا کہ مصیبتیں اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے صفات ایمانیہ یعنی کہ ذکر، نماز، تقوی، شکر، تلاوت کلام پاک وغیرہ کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ سے دور رہ کر خدا کی نعمتیں مل نہیں سکتی، اور تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ اپنی سمجھ سے، اپنی عقل سے جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں ان سے موجود مصیبتیں حل نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اپنی عقل سے کام کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ عارضی کامیابی حاصل کر لینے کے بعد پھر سے وہ ناکامی کی طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کیجیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے گا اور اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔